اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے آداب دعا۔ جب انسان کے تمام دنیاوی جو اسباب ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں اور جب انسان کے سارے جو ہیلے ہوتے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں، جب انسان کے جو تمام مادی وسائل ہیں وہ بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور وہ اطمینان، راحت، سکون اور امن کی تلاش میں براہ راست اپنے خالق اور باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو جو چیز وہ انسانوں سے نہیں پا سکا ہوتا وہ اپنے خالق حقیقی سے حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کی مراد جو ہے وہ کیوں پوری نہ ہوگی، جبکہ وہ ایک ایسی عظیم ذات کی طرف لبکا ہے جو سب کا پروردگار ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب سے زیادہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ یہی عظیم روحانی عبادت دعا کہلاتی ہے، اور اس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کی عظمت کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی مکمل اطاعت اور انسان کا اپنی بندگی کا جو ہے کامل اعتراف ہوتا ہے۔ اس اعتراف کا اظہار وہ یوں کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندہ بنتے ہوئے اور اس کے انعامات کی امید میں اور اس سے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے گر گڑا کر اس آیت قرآنی کا مصداق بنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے یہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دعا عبادت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب رسوا ہو کر جہنم رسید ہو گئے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا اور سوال کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے دعا اور اللہ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت سے اعراض کرنے والا قرار دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، جو دعا نہیں کرتے، ان کو ان میں شمار کیا ہے۔ اب اس میں ایک اعتراض ہے کہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ دعا کرنے سے کیا فائدہ، کیونکہ جس چیز کا سوال کیا جائے اگر وہ دعا کرنے والے کے لیے مقدر کی جا چکی ہے تو اسے مل ہی جائے گی۔ اب دعا کرے یا نہ کریں، اور اگر مقدر نہیں ہے تو ہرگز نہیں مل سکتی، خواہ وہ دعا کرے یا نہ کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اس اعتراض کا، جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دیا ہے، کہ اس اعتراض کو اگر صحیح قرار دے دیا جائے تو دنیا کے تمام جو اسباب ہیں وہ معطل اور بیکار تصور ہوں گے، کیونکہ اگر کہا جائے کہ بھوک پیاس سے سرابی کسی کے مقدر میں ہے تو وہ واقع ہو کر رہے گی، ہاں کوئی کھائے یا نہ کھائے، اور اگر اس کے مقدر میں نہیں تو قطعاً یہ حاصل نہ ہوگی، وہ کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ بیٹا کسی کے مقدر میں ہے تو وہ ہو کر رہے گا، ہاں وہ بیوی یا لونڈی سے خلوت کرے یا نہ کرے، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو نکاح کرنے اور لونڈی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں، چنانچہ کوئی بھی عقل مند جو آدمی ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو آدمی سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت اور مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس انسان کا یہ حال ہے کہ اگر اس سے آپ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔
یعنی کہ ایک انسان ہے، اس سے آپ ایک دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے وہ دے گا، لیکن جب تیسری دفعہ مانگیں گے تو وہ کہے گا یہ کیا ہے، وہ غصہ ہو جائے گا، کہے گا کہ اس کی تو مانگنے کی عادت ہے، ہر وقت مانگتے ہی رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرنا لازم کر رکھا ہے۔ اب اس میں شرط یہ ہے کہ اس دعا میں قبولیت کی شرائط موجود ہو، یعنی دعا کسی گناہ کے بارے میں نہ ہو۔ اب دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، اب دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ مشروع اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلاً جو ہے وہ ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور پوری امت کا عمل جو ہے اسی پر چلا آ رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے دیکھا، آپ نے ہاتھ اس قدر بلند اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ، خالد بن ولید نے جو کیا میں اسے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔